جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، جھوٹے پہ رب کی لعنت، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ جھوٹ سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، بولتے بھی سب ہیں۔ ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، فرماتی ہے کالی کملی والے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، مگر 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا عبادت، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت، 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے والے پہ رب راضی ہوتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جھوٹ بولو جب ملکی حالات جنگ اختیار کر چکے ہو، فوجوں کی حمایت کے لیے اگر آپ کو کسی نے پکڑ لیا یا کسی فوجی کو پکڑ لیا دشمن نے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں کہاں حملہ کرنا چاہتے تھے، منصوبہ کیا تھا، اسلحہ کتنا ہے تمہارے پاس، اس وقت جھوٹ بول دو، بولو ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں اس لیول کا بھی نہیں ہوں کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی ہو۔ جھوٹ بولو، مسلمانوں کو بچاؤ، ملک و ملت کو بچاؤ۔ یہ تمہارا جھوٹ گناہ نہیں، عبادت ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، اس وقت جھوٹ بول کر دونوں کو منا لو، کہہ دو کہ بیوی میاں کی تعریف کرتی ہے، شوہر کو کہہ دو تمہاری بیوی پردہ دار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، بڑی اچھی خاتون ہے، ان دونوں کی صلح کرا دو۔ بتاؤ مسلمانوں، آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کو لڑایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ لڑانے کی نوبت طلاق تک پہنچ چکی، گھر ویران ہو گئے، گھر خالی ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، ہمیں احساس تک نہ ہوا۔ تیسرا جھوٹ، مسلمان آپس میں لڑ پڑے، ان کی صلح کرا دو، جھوٹ بول دو کہ عبداللہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، عبد الرحمن کو کہہ دو کہ وہ تو تم سے پیار کرتا ہے، عبد الرحمن کو بھی بتا دو عبداللہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، تم کیوں لڑ رہے ہو، ان کو صلح کرا دو۔ اللہ کی قسم، میاں بیوی میں صلح کرانے والا، ملک و ملت کے لیے جھوٹ بولنے والا، مسلمانوں میں صلح کرانے والے کے لیے محمد عربی جنت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہودیوں سے کم نہیں، وہ بھی لڑتے تھے، ہم بھی لڑ رہے ہیں، وہ بھی گھروں پہ قبضے کرتے تھے، ہم بھی گھروں پہ قبضے کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی لوگوں کو پریشان کرتے، ہم بھی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہمارے دیکھ لیجئے اتنی بڑی مسجد میں لوگ گھروں میں سو رہے، کیا ان پہ نماز فرض نہیں؟ عورتیں گھروں میں سو رہی، نماز فرض نہیں۔ جو 8 بجے اٹھے گا اس کو بڑا فخر ہے، میں تو 8 بجے اٹھتا ہوں، کوئی 10 بجے اٹھے گا، جو ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے اٹھتا ہے بڑے فخر سے کہتا ہے میں تو 2 بجے اٹھتا ہوں، ہمارا تو ناشتہ 12-1 بجے ہی پکتا ہے، ہم تو دیر سے سوتے ہیں۔ تمہارا نبی تمہیں دیر سے سلانا سکھا نہیں گیا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے، سب سے اچھا جو عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائے، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جانے والا، نیت کرتا ہے تہجد کی، نیت کرتا ہے فجر کی نماز کی، رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے، نمازیں ہمارے اندر نہیں، لڑائی جھگڑے ہمارے اندر ہیں، ساری خرابیاں بنی اسرائیل کے واقعوں کو بیان کرتے کرتے تقریباً اب یہ ختم ہونے والا ہے واقعہ۔ بتائیں مسلمان محاسبہ کریں ان میں اور ہمارے اندر کیا فرق رہا ہے۔